ہے انہیں ان کا استقبال کیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کی بھیک مانگتا ہوں کہ آپ میری تقریر کا 10-20 منٹ حصہ آپ سماعت کر لیں، بات سمجھ میں آئیں گی تو کچھ باتیں آگے ہو جائیں گی، نہیں آئیں گی آپ اشارہ کیجئے گا، میں بیٹھ جاؤں گا، میں بھی کافی تھکا ہوں۔ میرا یہ شوق نہیں کہ بلا وجہ آپ سننا نہ چاہیں، سمجھنا نہ چاہیں، اور میں پریشر ڈال کر، دباؤ ڈال کر آپ تک دین پہنچانے کا کام کروں۔ ایک مبلغ کے لیے، ایک عالم کے لیے یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ سامنے والا جب آپ کو سننا نہیں چاہتا ہو، برداشت نہیں کرتا ہو، اور ان کو زبردستی آپ سنانا چاہے تو یہ قطعاً ایک خطیب کی حیثیت کی بات نہیں ہے۔ صرف 20 منٹ آپ وقت دیں، کیونکہ مہینوں آپ نے محنت کی ہے، 10-10 20-20 روپیہ اکٹھا کیا ہے نوجوانوں نے، اس کمیٹی کے بچوں نے، تاکہ ہمارے سماج میں امام حسین کے تعلق سے بیداری آ جائے۔ آج جو امام حسین کو سیلیبریٹ کرنے کا ہندوستان بھر میں جو ہم نے خاص طور پہ دیہاتوں میں جو ماحول بنایا ہے، یہ کہیں سے مناسب ماحول نہیں، اور کہیں سے یہ اچھت نہیں کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ حسین کے غلام، حسین کے خادم ہیں۔ آپ کے کردار سے امام حسین کی جو کردار اور کریکٹر کی نمائش ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے، ہم نے حضرت حسین کو سیلیبریٹ کرنے کا ہر سال ایک نیا فیشن، ایک نیا طریقہ ایجاد کر کے محرم شریف کی عزتوں کو، حرمتوں کو جو ہم نے پائمال کیا ہے، آپ کو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، ہمارا رب، آپ کا رب کبھی آپ کے ہمارے کردار سے خوش نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے محرم شریف کے مہینے میں بلا وجہ کے ایسے ایسے رسومات کو فروغ دے کر اپنے سماج میں اپنے اسلام ہونے کا، مسلمان ہونے کا ایک غلط شبیہ دنیا کے سامنے، مذہب اسلام کی غلط شبیہ ہم نے پیش کی ہے، جس کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں لوگوں نے ایک ذہن بنا لیا کہ حسین والے وہی جو ڈھول بجاتے ہو، حسین والے وہی جو تازیہ بناتے ہو، حسین والے وہی جو لاٹھی چھاڑتے ہو، حسین والے وہی جو صاحب تلوار چلاتے ہو، حسین والے وہی جو اس میں تازیہ کے پاس جا کے فاتحہ پڑھاتے ہو۔ نتیجے میں گاؤں کا گاؤں، علاقے کا علاقہ اسی فتنے کی زد میں آ کر آج اپنے اسلام کو، اپنی حسینیت کو غلط طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ کہیں سے خبر سننے کو ملی کہ رڈ لے کر لڑکوں نے محرم کے اکھاڑے میں لوگوں کو دھمکا کر چندہ مانگا۔ کہیں سے یہ رپورٹ آئی کہ ہمارے بچوں نے محرم شریف کے اس پاکیزہ مہینے کا خیال تک نہیں رکھا، جلوس کو پرموٹ کرنے کے لیے، چندہ اکٹھا کرنے کے لیے کہیں مار، کہیں پیٹ، کہیں جھگڑا، کہیں نفرت، کہیں واہیات حرکت کو ہم نے انجام دے کر ہم نے اپنے سماج میں اپنے مسلمان ہونے کا غلط مطلب جو دنیا کے سامنے استھاپت کیا ہے، اس سے ہمارے آقا حسین راضی نہیں ہوں گے۔ آپ کو اگر آقا حسین کو راضی کرنا ہے، آپ کو کس نے منع کیا کہ آپ محرم نہ منائیں؟ کس نے منع کیا کہ آپ امام حسین کی یاد سیلیبریٹ نہ کریں؟ کس نے کہا علی عباس کی محبت آپ کے اندر ہو اور آپ ان کے لیے کوئی تقریب قائم نہ کریں؟ ہاں، ہمارے علماء برسوں سے اس کا پیغام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر محرم منانے کا شوق ہے آپ کو، میں اور آپ کے شوق کو ابھارتے ہوئے، آپ کے جذبات کو سلام کرتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا کہ زوردار طریقے سے محرم سیلیبریٹ کیا جائے، مگر یہ ڈھول تاشے کے ماحول میں نہیں، یہ کھیل کود کے ماحول میں نہیں، یہ گھوڑا دمبا بننے کے ماحول میں نہیں۔ محرم منانے کا سب سے سٹیک اور سب سے متاثر راستہ یہ ہے کہ آپ چاہے پیٹھان پورا کے گاؤں کے ہو، آپ چاہے لکھیم پور کے ہو، آپ چاہے اتر پردیش کے ہو، آپ چاہے بہار کے ہو، آپ چاہے بھارت کے ہو، آپ بھارت سے باہر کہیں کے ہو، پوری دنیا کے 160 کروڑ مسلمان اگر اپنے کردار سے امام حسین کے کردار کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو وہ خاص طور پر عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرے، قرآن خوانی کثرت سے کرے، ہر گھر میں بچہ بوڑھا سب لوگ اس دن عبادت کا ایسا شوق رکھ کے اس دن فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک گھر گھر نماز پڑھے، گھر گھر تلاوت کرے۔ اس کے بعد جو وقت بچ جائے آپ چندہ اکٹھا کر کے گاؤں سے باہر چلے جائیں، سبیل لگائیں، ہائی وے پہ کھڑا ہو جائے، سبیل کا باضابطہ انتظام کرے، ہر گاڑی آنے والی کو، گاڑی والے کو روک کر، ہر کار والے کو روک کر، ہر سائیکل چلانے والے کو روک کر، ہر راہگیر کے راستے پر بیٹھ کر ان کو سمجھا کر کہ صاحب رک جاؤ، ایک گلاس پانی پی لو، ایک گلاس شربت پی لو۔ جس دن آپ نے کسی ٹرک ڈرائیور کو روک کر آپ نے ایک گلاس پانی
ایک گلاس شربت امام حسین کی یاد میں آپ نے اسے پلا دیا. وہ پینے والا شربت وہ یہی پوچھے گا آپ سے کہ جناب والا یہ زمانہ تو پانی پلانے کا نہیں, یہ زمانہ صاحب کسی کو شربت دینے کا نہیں, آپ آج مفت میں شربت کی سبیل لگائے ہیں, یہ کیا اس کا مقصد ہے؟ جواب آپ دیتے ہوئے کہیں گے کہ جناب والا یہ عاشورہ کی تاریخ ہے, آج ہی کی تاریخ میرے آقا حسین کو پیاسا مارا گیا, ان کے بچوں کو پیاسا تڑپایا گیا, ان کے ماننے والوں کو پیاسا شہید کیا گیا. میں انہی کی یاد میں یہ پانی پلا رہا ہوں, انہی کی یاد میں شربت پلا رہا ہوں, انہی کی یاد میں دوائیاں بانٹ رہا ہوں, انہی کی یاد میں دوسروں کی مدد کر رہا ہوں. وہ پانی اور شربت پینے والا یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ ایک علی اصغر کو دنیا نے تڑپا کے ظالموں نے مارا, مگر اس پیاسے علی اصغر کے ہزاروں دیوانوں میں ان کی اس طرح محبت جاگزی ہو گئی کہ آج ان کی محبت میں گرفتار ہو کر پوری دنیا میں کروڑوں اسٹال لگا کر سبیل لگا کر دوسروں کو ہزاروں کو کروڑوں اور کھربوں انسان کی پیاس بجھانے کا کام کر رہے ہیں. یہ کردار حسین کا سب سے بیسٹ ہمارے کردار سے ہم پیش کریں, یہ سب سے بہترین آپشن ہمارے پاس ہے, مگر ہمارے بچوں میں یہ شعور نہیں. اگر کوئی مولوی صاحب یہ سمجھائے تو مولوی صاحب کی مخالفت میں آواز بلند کریں گے, مولوی صاحب نے کیوں ایسا کیا یا ہمارے عالم نے کیوں ایسا کیا. ہم نے اپنے سماج کو یہی کردار سے تباہ کیا ہے جس کے نتیجے میں آج دور دور تک ہم دیکھتے ہیں صاحب ہم مسلمان ہیں مگر سب سے زائد پوری دنیا میں پریشان ہم ہیں. ہمارے اندر اسلام ہے مگر پوری دنیا میں سب سے زائد تباہ کاریاں, سب سے زائد پسماندگی آج ہمارے اندر ہے, ہمارے بچوں میں ہے, کیونکہ ہمارے اندر اسلام ہے مگر اسلام کی وہ صورتحال نہیں جو صورت ہونی چاہیے تھی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی اپنے علماء سے جاننے کی کوشش کی کہ میرے آقا حسین نے کس وجہ سے لڑائی کی تھی, کس وجہ سے کربلا کا اتنا زبردست سانحہ وجود میں آیا؟ کیا نماز کی لڑائی تھی؟ کیا وہ روزے کی بات تھی؟ کیا وہ حج کا معاملہ تھا؟ کیا وہ زکات کی بات تھی؟ نہیں, نماز وہاں بھی تھی, نماز یہاں بھی تھی, اذان وہاں بھی ہو رہی, اذان یہاں بھی ہوتی, تلاوت وہاں بھی لوگ کرتے, تلاوت یہاں بھی کرتے. یہاں تک کہ یزید کے بارے میں آپ کو بتاؤں, یزید کوئی معمولی شخص نہیں, دمشق کی جامع مسجد کا جو امام رہا ہو, جو خطیب و امام کے منصب پر فائز ہو, جو اپنے کو پیری مریدی کو پروموٹ کرتا ہو, باضابطہ قرآن پڑھنے والا, نماز پڑھنے والا, روزہ رکھنے والا, حج کی فضیلت بیان کرنے والا, وہ سارے افراد تھے حج کے قائل تھے, وہ سارے افراد نماز کے قائل تھے. باوجود اس کے کیا وجہ تھی؟ میرے آقا حسین سے جب ہاتھ مانگا گیا تو آپ نے انکار کیا, مدینے میں انکار کیا, مکے میں انکار کیا, کوفہ میں انکار کیا, بچوں کی شہادت کے ٹائم پہ انکار کیا. ہاتھ دے دیے ہوتے یزید کو, کیا مذاکرہ تھا, کیا حرج تھی اس میں؟ لیکن ہر محاذ پر آقا حسین نے ہاتھ نہ دینے کی بات کی. اس کے پیچھے کا راز کیا تھا؟ ہاں نماز تھی یزید کے پاس, مگر حسین کی نماز سے یزید کی نماز میچ نہیں کرتی. یزید کے پاس بھی اسلام تھا, حسین کے پاس بھی اسلام تھا, یزید بھی قرآن پڑھتا, حسین بھی قرآن پڑھتے, یزید بھی عبادت کرتا, حسین بھی عبادت کرتے, مگر یہ حسین کی نماز میں یزید کی نماز میں بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھا. یزید اور حسین کے اسلام میں بہت زیادہ فرق تھا. یزید نمازی تھا مگر جھوٹا بھی تھا, یزید نمازی تھا پاپی بھی تھا, یزید نمازی بھی تھا غدار تھا, یزید نمازی بھی تھا مکار بھی تھا, یزید نمازی بھی تھا شرابی بھی تھا, یزید نمازی بھی تھا پاپی اور بدکار بھی تھا, یزید نماز بھی پڑھتا گناہگاری بھی کرتا, یزید نماز بھی پڑھتا بدفعلی بھی کرتا, یزید نماز بھی پڑھتا بے حیائی بھی کرتا. حسین کو یہی پسند نہیں کہ جو نماز پڑھے اسلام کا ماننے والا ہو, وہ اسلام کو ماننے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ کچھ ایسی بات, کچھ ایسا کریکٹر پیش کر دے جس سے اسلام کی شبیہ خراب ہو. حسین کا اعلان عام تھا کہ جو مسلمان ہوگا وہ غدار نہیں ہوگا, جو مسلمان ہوگا ظالم نہیں ہوگا, جو مسلمان ہوگا شرابی نہیں ہوگا, جو مسلمان ہوگا پاپی نہیں ہوگا, جو مسلمان ہوگا بے حیا نہیں ہوگا, جو مسلمان ہوگا غدار نہیں ہوگا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج ہم اپنے کردار پر ذرا غور تو کریں. ہم نے حسین کی محفل منائی, ہم نے اس محفل کو سیلیبریٹ کیا, مگر ہمارا کردار 24 گھنٹے کے کردار میں آپ 20 گھنٹے کم سے کم نوٹ کر لیں. آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے کردار سے اپنے آپ کو حسین والے نہیں بتا سکتے. شراب ہمارے بچے پیتے, جھوٹ ہمارے بچے بولتے, زناکاری کو ہم پروموٹ کرتے, بے حیائی ہماری بچیاں کرتی, بدتمیزی ہمارے سماج میں ہوتی. یہ ساری تباہیاں سارے یزید کے کریکٹر پہ ہمارے بچوں کا عمل ہے, تو پھر کس چیز کی خیرت
خیر و برکت کی دعائیں اب اللہ سے کرتے ہیں۔ یہ ساری وجہ اس چیز کی یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو اپنے کردار سے اتنا خراب کر دیا۔ آج ہماری بیٹیاں سڑکوں سے گزرتی ہے، ہماری بچیاں مارکیٹ میں رہتی ہے، کہنے والا آسان سے کہہ سکتا ہے کہ مسلمان کی بچیاں ہیں، ان کے بدن میں کپڑے ضرور رہتے ہیں، کالے کپڑوں کا وہ نقاب پہن کے ہم نے جو بے حیائی کو آج اس نئے زمانے میں پروموٹ کیا ہے، ایسے ایسے نقاب دیکھنے کو ملتے صاحب کہ جس نقاب کو پہننے سے بہتر تھا کہ وہ ہماری بیٹیاں نہیں پہنتی۔ چست لچھے دار ٹائٹ سخت ترین باریک ان سارے کپڑوں میں ہماری بچیاں اگر نقاب پہنتی بھی ہیں، چند بچیاں اگر پہن کے چلی بھی گئی تو ان کے نقاب کو دیکھنے کے بعد، ان کے پردے کو دیکھنے کے بعد آپ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ فاطمہ الزہرا کی کنیز یہ ہے، فاطمہ کی خادمہ یہ ہے، یہ حسین والی بچیاں ہے۔ ہماری بچوں نے دوپٹے کو چھوڑ دیا، ہماری بچوں نے حیا پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، ہمارے بچوں نے بدنگاہی کو اپنے لیے زیور سمجھا۔ ہر طرف دیکھیں، کہیں اسکول کے آگے، کہیں کوچنگ کے آگے، کہیں مارکیٹ میں، ہر چوک چوراہے پر آج کی تاریخ میں سب سے زائد بے حیائی بدتمیزی کو پرموٹ کرنے والے کوئی اور سماج کے فرد نہیں، وہ ہمارے بچے ملیں گے۔ نادانی میں ہو، دانشتہ طور پہ، غیر دانشتہ طور پہ، جانے انجانے میں کہیں نہ کہیں ہم نے آج گناہ کرنے میں دوسروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے بدکاری کرنے میں، ہم نے بے حیائی کرنے میں، ہم نے جھوٹ بولنے میں، ہم نے بدتمیزی کرنے میں، اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ برکتیں نازل فرما، اللہ برکتیں نازل فرما۔ ابھی علامہ آصف صاحب ہمارے آئے ہوئے بھائی صاحب سب لوگ پانی لے کر ان کے پیچھے پڑ گئے، حضرت پانی پڑھ دیجئے، حضرت تعویذ لکھ دیجئے، حضرت دم کر دیجئے، حضرت برکت ہو جائے، حضرت برکتوں کی بارش ہو جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں برکتوں کا راز مولوی صاحب کے پاس نہیں، پیر صاحب کے پاس نہیں، میرے پاس نہیں، برکتوں کا سارا راز و رموز تو آپ کے پاس ہے۔ برکت تعویذ سے نہیں آتی، اگر تعویذات سے پیسے بڑھ جاتے، برکتیں آ جاتی تو سب سے پہلے تعویذات کا استعمال ہم کرتے، ہم تعویذ لکھتے، ایک مہینے کی تنخواہ لا کر اس میں تعویذ لٹکا کے مسجد کے گیٹ پہ لٹکا دیتے، ایک ہفتے کے بعد وہ تنخواہ کھولتے، وہ پوٹلی کھولتے، گیٹری کھولتے، وہ ایک مہینے کی تنخواہ 2 مہینے کی تنخواہ میں تبدیل ہو جاتی۔ پتا چلا پیسہ یہ تعویذ سے، منتر سے، جھاڑ پھونک سے، وجہ کے پاس، دھوکہ کے پاس، پیر کے پاس، مولوی کے پاس اگر ہم صرف جاتے رہیں اور عمل اور کردار ہمارا اس ٹائپ نہ ہو تو ایک دن نہیں بلکہ 50 دن کے لیے کسی پیر صاحب کو اپنی گردن میں ہی باندھ کے رکھے، اللہ ہمارے گھر میں برکتوں کی بارش نہیں فرمائے گا جب تک ہمارا کردار ویسا نہ ہو، جب تک ہمارا اخلاق ویسا نہ ہو۔ نماز فجر چھوڑنے والا، ظہر چھوڑنے والا، عصر چھوڑنے والا، مغرب چھوڑنے والا، عشاء چھوڑنے والا، یہ کس برکت کی باتیں کرتا ہے؟ کہاں سے برکتیں آتی ہے؟ جو اللہ برکت نازل فرماتا ہے، جو اللہ ہماری محافظت فرماتا ہے، جو اللہ ہمارے رزق میں وسعت دیتا ہے، اس اللہ کے فرمان کے مطابق جب ہماری زندگی گزر بسر نہ ہوگی تو صرف تعویذ سے برکت نہیں آئے گی۔ علماء بیان فرماتے ہیں جس گھر کی بچیاں ادننگی ہو جائے اس کے بال میں سے تھوڑا سا بھی حصہ اگر دوسروں کے لیے دیکھنے کا سامان بن جائے تو اللہ اس معاشرے سے، اس خاندان سے، اس گھر سے، اس علاقے سے ہمیشہ کے لیے، اس وقت تک کے لیے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے جب تک وہاں حیا کا قانون نہ نافذ ہو جائے، جب تک حیا کا اہتمام وہ بچے نہ کرنے لگے۔ مگر ہم نے کیا کیا صاحب؟ ہم نے پوری دنیا کو بیداری سکھائی، ہم نے پوری دنیا کو حیا بتا دیا، ہم نے پوری دنیا کو جاگروک کر دیا، مگر آج سب سے زائد جہالت ہمارے معاشرے میں، سب سے زائد بدتمیزی ہمارے معاشرے میں۔ یہی تو ایک بات کہنے کی ہے، اگر صرف نماز روزے سے کام چل جاتا تو حسین قتل لڑائی نہیں لڑتے۔ حسین کی شہادت کا، حسین کے بچوں کی شہادت کا مقصد ہی تو یہی تھا۔ آپ جو ہاتھ دینے سے انکار کر گئے، کیوں؟ کیونکہ آپ کا ہاتھ ایک قیمتی ہاتھ تھا، آپ کا ہاتھ ایک صحیح سالم کمپلیٹ مسلمان کا ہاتھ تھا، اور وہ ہاتھ آج ہمارے پاس نہیں، وہ کردار، وہ ہاتھ کا کردار ہمارے پاس نہیں۔ ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے گزارش کروں گا صاحب، لمبی چوڑی گفتگو کر لوں، خوب چیخ چلا لوں، قصے کہانی میں آپ کو پڑھا دوں، مگر یہ آپ کو نہ سکھا سکوں کہ اس سماج میں رہنے کا سب سے سٹیک طریقہ کیا ہے۔ آج بھی جسے آپ اپنا دشمن سمجھتے ہیں وہ آپ کا دشمن نہیں، وہ آپ کا دوست بن کے آپ کے پیچھے گھومے گا۔ جب آپ ان کے سامنے اپنے صحیح اسلام کو پیش کریں گے، مصطفیٰ نے جو اسلام صدیق اکبر کو دیا، جو اسلام صدیق اکبر نے دوسروں
کو دیا، وہ اسلام جو ہزاروں اولیاء صالحین کے ذریعے ہمارے تک پہنچا ہے، اس اسلام کا ایک صحیح ضابطے کے مطابق اس کے تمام کریکٹر پر اگر ہمارے بچے عمل کر لیں، مجال ہے کوئی آپ کو بھگانے کی باتیں کرے، آپ کو ڈرانے کی باتیں کرے، آپ کو مارنے کی باتیں کرے، آپ نے کردار کو خراب کیا ہے، آپ نے بدتمیزی کو فروغ دیا ہے، آپ اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے بڑی بڑی محفلوں کو سجانا چھوڑ کر آپ خود کی تربیت ہے